اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم۔ باب شفاعت کا ثبوت اور موحدوں کا جہنم سے نکالا جانا۔ حدیث نمبر 457، اردو ترجمہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جنت والوں کو جنت میں لے جائے گا جس کو چاہے گا اپنی رحمت سے، اور دوزخ والوں کو دوزخ میں لے جائے گا، پھر فرمائے گا، دیکھو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو دوزخ سے نکال لو۔ وہ لوگ نکلیں گے کوئلے کی طرح جلے ہوئے، پھر ڈالے جائیں گے نہر الحیات یا نہر الحیا میں۔ یہ شک ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، جو راوی ہیں اس حدیث کے، اور اوروں کی روایت میں نہر الحیات ہے بغیر شک کے، اور ایسا اگیں گے جیسے دانہ بھی بہاؤ کی طرف اگاتا ہے۔ کیا تم نے اس کو نہیں دیکھا کیسا زرد لپٹا ہوا اگتا ہے؟ حدیث نمبر 458، اردو ترجمہ۔ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے، مگر اس میں دانے کی بجائے کوڑا کرکٹ اگنے کا ذکر ہے۔ حدیث نمبر 459، اردو ترجمہ۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ جو جہنم والے ہیں، یعنی ہمیشہ وہاں رہنے کے لیے ہیں، جیسے کافر اور مشرک، وہ تو نہ مریں گے نہ جئیں گے، لیکن کچھ لوگ جو گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے، آگ ان کو مار کر کوئلہ بنا دے گی، پھر اجازت ہوگی، شفاعت ہوگی، اور یہ لوگ لائے جائیں گے گروہ در گروہ اور پھیلائے جائیں گے جنت کی نہروں پر، اور حکم ہوگا، اے جنت کے لوگوں ان پر پانی ڈالو، تب وہ اس طرح سے جمیں گے جیسے دانہ اس مٹی میں جمتا ہے جس کو پانی بہا کر لاتا ہے۔ ایک شخص بولا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معلوم ہوتا ہے جنگل میں رہے ہیں، تب تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ بہاؤ میں جو مٹی جمع ہوتی ہے اس میں دانہ خوب اگتا ہے۔ حدیث نمبر 460، اردو ترجمہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مندرجہ بالا روایت کی طرح دانہ اگنے تک کا ذکر ہے، بعد کا نہیں۔ باب سب سے آخر میں نکلنے والے دوزخی کا بیان۔ حدیث نمبر 461، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جانتا ہوں اس شخص کو جو سب سے بعد جنت میں جائے گا۔ یہ وہ شخص ہے جو جہنم سے گھٹنوں کے بل گھسٹتا ہوا نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، جا اور داخل ہو بہشت میں۔ کہا آپ نے، پس آئے گا وہ بہشت میں یا قریب اس کے، پس ڈالا جائے گا اس کے خیال میں کہ تحقیق بہشت بھری ہوئی ہے، پس لوٹ آئے گا اور کہے گا، اے میرے رب، پایا میں نے اس کو بھرا ہوا۔ واپس فرمائے گا اللہ تعالیٰ اس کو، جابس داخل ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کو، جا واپس داخل ہو جنت میں۔ کہا آپ نے پھر داخل ہوگا جنت میں، پھر ڈالا جائے گا اس کے خیال میں کہ تحقیق وہ بھری ہوئی ہے، پھر لوٹ آئے گا اور کہے گا، اے رب، میرے پایا میں نے اس کو بھرا ہوا۔ پھر فرمائے گا اللہ تعالیٰ، جا جنت میں تیرے لیے دنیا اور 10 گنا دنیا کے برابر جگہ ہے، یا 10 دنیا کے برابر۔ وہ کہے گا، تو مجھ سے ٹھٹھا کرتا ہے یا ہنسی کرتا ہے بادشاہ ہو کر؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ ہنسے یہاں تک کہ آپ کے دانت مبارک کھل گئے، اور آپ نے فرمایا، یہ سب سے کم درجے کا جنتی ہوگا۔ حدیث نمبر 462،
اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پہچانتا ہوں اس شخص کو جو سب سے آخر جہنم سے نکلے گا۔ وہ ایک شخص ہوگا جو گھسٹتا ہوا کولہوں کے بل دوزخ سے نکلے گا۔ اس سے کہا جائے گا جا، جنت میں جا۔ وہ جائے گا، دیکھے گا تو سب مکانوں میں جنتی ہیں اور کوئی مکان خالی نہیں ہے، چھوٹا سا بھی۔ اس سے کہا جائے گا تجھے یاد ہے وہ زمانہ جس میں تو تھا، یعنی وہ دوزخ کی تکلیف اور تنگی؟ وہ کہے گا ہاں یاد ہے۔ پھر اس سے کہا جائے گا اچھا اب کوئی اور آرزو کر۔ وہ کرے گا حکم ہوگا یہ لے اور 10 دنیا کے برابر لے۔ اور وہ کہے گا اے باری تعالیٰ، کیا تو مجھ سے ہنسی ٹھٹھا کرتا ہے؟ بادشاہ ہو کر یعنی 10 دنیا کے برابر مجھ کو دیتا ہے، اور وہاں تو ایک چھوٹا سا مکان بھی خالی نہیں ہے۔ راوی نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ ہنسے یہاں تک کہ آپ کے دانت کھل گئے۔ حدیث نمبر 463 اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے آخر جو جنت میں جائے گا وہ ایک شخص ہوگا جو چلے گا پھر اوندھا گرے گا اور جہنم کی آگ اس کو جلاتی جائے گی۔ جب دوزخ سے پار ہو جائے گا تو پیٹھ موڑ کر اس کو دیکھے گا اور کہے گا بڑی برکت والا ہے وہ صاحب جس نے نجات دی مجھ کو تجھ سے، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا دیا کہ ویسا کسی کو نہیں دیا، نہ اگلوں میں نہ پچھلوں میں۔ پھر اس کو ایک درخت دکھائی دے گا۔ وہ کہے گا اے رب مجھ کو نزدیک کر دے اس درخت سے، میں اس کے تلے سائے میں رہوں اور اس کا پانی پیوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم کے بیٹے، اگر میں تیرا یہ سوال پورا کر دوں تو تو اور سوال کرے گا؟ وہ کہے گا نہیں اے میرے رب، اور عہد کرے گا کہ پھر میں کوئی سوال نہ کروں گا، اور اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول کرے گا، اس لیے کہ وہ ایسی نعمت کو دیکھے گا جس پر اس سے صبر نہیں ہو سکتا، یعنی انسان بے صبر ہے۔ وہ جب تکلیف میں مبتلا ہو اور عیش کی بات دیکھے تو بے اختیار اس کی خواہش کرتا ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ اس کو اس درخت کے نزدیک کر دے گا، وہ اس کے سائے میں رہے گا اور وہاں کا پانی پیے گا۔ پھر اس کو ایک درخت دکھلائی دے گا جو اس سے بھی اچھا ہوگا۔ وہ کہے گا اے پروردگار مجھ کو اس درخت کے نزدیک پہنچا دے تاکہ میں اس کا پانی پیوں اور میں اور کچھ سوال نہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم کے بیٹے، کیا تو نے عہد نہیں کیا تھا کہ میں پھر سوال نہ کروں گا، اور جو میں تجھے اس درخت تک پہنچا دوں تو اور سوال کرے گا؟ وہ اقرار کرے گا کہ نہیں، پھر میں اور کچھ سوال نہ کروں گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو معذور رکھے گا اس لیے کہ اس کو صبر نہیں اس نعمت پر جو دیکھتا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ اس کو اس درخت کے لیے نزدیک کر دے گا، وہ اس کے سائے میں رہے گا اور وہاں کا پانی پیے گا۔ پھر اس کو ایک درخت دکھائی دے گا جو جنت کے دروازے پر ہوگا، اور وہ پہلے کے دونوں درختوں سے بہتر ہوگا۔ وہ کہے گا اے رب میرے، مجھ کو اس درخت کے پاس پہنچا دے تاکہ میں اس کے سائے تلے رہوں اور وہاں کا پانی پیوں، اب میں اور کچھ سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم کے بیٹے، کیا تو اقرار نہیں کر چکا تھا کہ اب میں اور کچھ سوال نہ کروں گا؟ وہ کہے گا بے شک میں اقرار کر چکا تھا، لیکن اب میرا یہ سوال پورا کر دے، پھر میں اور کچھ سوال نہ کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ اس کو معذور کر رکھے گا اس لیے کہ وہ دیکھے گا ان نعمتوں کو جن پر صبر نہیں کر سکتا۔ آخر اللہ تعالیٰ اس کو اس درخت کے پاس کر دے گا۔ جب وہ اس درخت کے پاس جائے گا تو جنت والوں کی آوازیں سنے گا اور کہے گا اے رب میرے، مجھ کو جنت کے اندر پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم کے بیٹے، تیرے سوال کو کون چیز تمام کرے گی؟ یعنی تیری خواہش کب موقوف ہوگی اور یہ بار بار سوال کرنا کیوں کر بند ہوگا؟ بھلا تو اس پر راضی ہے کہ میں تجھے ساری دنیا کے برابر دوں اور اتنا ہی اور دوں؟ وہ کہے گا اے رب میرے، تو مجھ سے ٹھٹھا کرتا ہے سارے جہان کا مالک ہو کر؟
پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہنسنے لگے اور لوگوں سے کہا تم پوچھتے نہیں مجھ سے میں کیوں ہنستا ہوں؟ لوگوں نے پوچھا کیوں ہنستے ہو تم؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح اس حدیث کو بیان کر کے ہنسے تھے۔ لوگوں نے پوچھا آپ کیوں ہنستے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا رب العالمین کے ہنسنے سے میں بھی ہنستا ہوں۔ جب وہ بندہ یہ کہے گا کہ تو مجھ سے ٹھٹھا کرتا ہے، سارے جہان کا مالک ہو کر پروردگار ہنس دے گا اس کی نادانی اور بیوقوفی پر، اور فرمائے گا میں ٹھٹھا نہیں کرتا، ٹھٹھا اور مذاق میرے لائق نہیں، وہ بندوں کے لائق ہے، بلکہ میں جو چاہتا ہوں کر سکتا ہوں۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 457 سے 463 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔